ایک کالج میں دو لڑکیاں زارا اور سیما زیر تعلیم تھیں۔ دونوں ہی کالج کی بہت ذہین طالبہ تھیں۔ زارا پہلی اور سیما دوسری پوزیشن حاصل کرتی۔ دونوں کلاس میں بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کلاس ورک کرتی اور کلاس کے بعد کینٹین میں کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتی۔ ان کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ زارا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جبکہ سیما بالکل کالی کلوٹی سی۔ اس بات سے ان کی دوستی میں کوئی فرق نہ تھا اور وہ ہر وقت اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دیتی۔ لیکن نئے سال کے ساتھ کچھ نئی لڑکیاں اس کالج میں آئیں تو انہیں دیکھ کر خوب مذاق اڑانے لگی۔ ایک دن زارا کو بلا کر ان سے کہنے لگی، تم اتنی کالی کلوٹی کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ اور اگر تھوڑا سا میک اپ شیک اپ کر لو گی تو اور حسین دکھو گی اور پورے کالج میں تمہاری شہرت ہو جائے گی۔ تم ہمارے ساتھ ہی رہا کرو۔ زارا جب گھر پہنچی تو اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا کہ ہاں، میں تو واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اگر میں تھوڑا سا اور میک اپ شیک اپ کر لوں گی تو میں اور زیادہ خوبصورت لگوں گی، اور پھر ذہانت کے ساتھ ساتھ میں تو اتنی حسین بھی دکھوں گی۔ اور اپنے کمرے میں جا کر میک اپ سے بھری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر خوب میک اپ کرنے لگی اور سوچنے لگی، اوہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہائے میرا تو اپنے اوپر ہی صدقے جانے کو دل کر رہا ہے۔ پھر دوسرے ہی دن زارا ان فیشن کی ماریوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی اور پڑھائی بالکل چھوڑ دی۔ سیما دور بیٹھی حیرت سے اپنی دوست کو ان کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر سوچنے لگی، اوف یہ زارا کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر سیما نے زارا کو سمجھایا، ان ڈفر لڑکیوں نے تمہیں کن کاموں میں لگا دیا ہے؟ تمہیں پتا ہے نا پیپرز قریب ہیں اور تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی۔ مگر زارا نے سیما کی ہر بات کو فضول سمجھ کر صرف اپنی خوبصورتی کو نکھارنے پر ہی توجہ دی اور رات دن میک اپ میں ڈوب گئی۔ دوسری طرف سیما اپنے امتحان کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور آخر کار جب رزلٹ کا دن آیا اور پورے کالج میں پوزیشن آنے والی بچی کو ایوارڈ دیا گیا تو وہ بچی سیما تھی۔ کالج کے پرنسپل نے ایوارڈ دیتے ہوئے بڑے فخر سے کہا، واہ سیما بیٹا، تم نے تو پوزیشن حاصل کر کے پورے ملک میں ہمارے کالج کا نام روشن کر دیا ہے، کیا بات ہے۔ سیما بھی ایوارڈ پا کر بہت خوش تھی، تو دوسری طرف زارا جو ہر سال فرسٹ پوزیشن لیتی تھی آج بری طرح فیل ہو گئی اور شرمندگی اور ذلت سے سر جھکائے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے سوچنے لگی، کاش میں نے ان ڈفر لڑکیوں کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میں اتنی ذلیل و رسوا نہ ہوتی۔